آج ہم آپ کے سامنے میشیو کاکو کی کتاب دا فیوچر آف ہیومینٹی کا تجزیہ پیش کریں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانیت کا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا ہم صرف اپنی زمین تک محدود رہیں گے یا پھر آسمانوں کو فتح کریں گے؟ میشیو کاکو کی کتاب دا فیوچر آف ہیومینٹی آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جہاں اسپیس ایکسپلوریشن، ایڈوانس ٹیکنالوجیز اور انسانیت کے خواب اپنی پوری شان سے نمایاں ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے ہم مارس، چاند کے سوائے دور دراز کے ستاروں کو بھی اپنا مسکن بنا سکتے ہیں، جہاں اسپیس ایلیویٹرز، فیوژن راکٹس اور انٹرسٹیلر ٹریول کے ذریعے ہم اپنے حدود کو پار کر سکتے ہیں۔ وہ آنے والے وقت کی ٹیکنالوجیز کا ایک تھرلنگ تجزیہ پیش کرتے ہیں، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو نہ صرف آسان بلکہ بے مثال بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ فیوچر کی پاسبلٹیز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ فیوچر آف ہیومینٹی نہ صرف علم و عرفان کا ایک بہترین ذریعہ ہے بلکہ ایک ایڈونچر ہے جو آپ کے ذہن کو نئے افقوں سے روشناس کراتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں ناظرین اس تھرلنگ سفر کے لیے اور دیکھیں کہ کیسے انسانیت اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو تراش رہی ہے۔ امیجن کریں کہ ایک ایسا وقت جب انسان صرف زمین تک محدود نہ رہے بلکہ چاند، مارس اور دور دراز کے ستاروں پر بھی اپنی بستیاں بسا رہا ہو۔ میشیو کاکو کے کلام کا جادو یہ ہے کہ وہ آپ کو اس مستقبل کے قریب لے آتے ہیں جہاں اسپیس شپ آپ کی روزمرہ کی سواری بن چکی ہے اور آپ صبح مارس پر بریک فاسٹ اور شام کو ٹائٹن پر ڈنر کر سکتے ہیں۔ کاکو ہمیں ایک نئے جادو بھری دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں اسپیس ایلیویٹرز کے ذریعے انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کاکو نیو یارک ٹائمز کے بیسٹ سیلنگ مصنف، مقبول سائنٹسٹ اور کمیونیکیٹر ہیں۔ بہت سی سائنٹیفک کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے سٹی کالج آف نیو یارک میں تھیوریٹیکل فزکس پڑھائی۔ وہ اسٹرنگ فیلڈ تھیوری کے کو فاؤنڈر بھی ہیں۔ کاکو نے سائنس فکشن سے حقیقت تک کا راستہ دکھایا ہے جہاں ہمارے خواب اور حقیقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ہم اپنے مستقبل کی سچائی کو پہچان کر نئی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 1969 میں چاند پر اترنے کے بعد اگلا بڑا مقصد مارس پر اترنا تھا۔ یہ مقصد کافی دور نظر آتا تھا لیکن حالیہ تحقیقات کی وجہ سے یہ ممکنات کے قریب تر ہو گیا ہے۔ یہ کتاب اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے خیال کا جائزہ لیتی ہے جو ہماری سوچ سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ کتاب سائنس فکشن سے بھری ہوئی ہے۔ اس کتاب میں مندرجہ ذیل چیپٹرز شامل ہیں لائک کالونائزنگ مارس، مائننگ ایسٹرائڈز، انٹرسٹیلر ٹریول، ٹیرافارمنگ پلانٹس اور دیگر نام وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر کاکو نے 3 نکات یا پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ پہلا نکتہ مارس پر بستی بسانے کے امکانات کے بارے میں ہے۔ ڈاکٹر کاکو ایلون مسک اور ناسا کے مارس مشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایلون مسک نے مارس کی طرف ایک مشن فنڈ کرنے کا عزم کر رکھا ہے جبکہ ناسا بھی مارس پر ایک خلا بازوں کا گروپ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شاید 2030 تک ہم مارس کی سطح پر انسان کو دیکھ سکیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کئی مسائل حل کرنا ہوں گے۔ چاند پر سفر کے مقابلے میں مارس کا سفر مختلف مشکلات درپیش رکھ سکتا ہے۔ مارس تک پہنچنے میں 9 مہینے لگ جائیں گے اور ایسٹروناٹس کو کافی سپلائز کی ضرورت ہوگی۔ مارس پر پہنچنے کے بعد واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ یہ مسائل کسی بھی مشن کو لانچ کرنے سے پہلے حل کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر مارس کو کالونائز کرنے کا مشن کامیاب ہو بھی جائے تو یہ بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرے گا۔ مارس کی آب و ہوا زمین کے مقابلے میں بہت کمزور ہے جس کی وجہ سے ایسٹروناٹس کو خطرناک شعاعوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے بچنے کے لیے انہیں زیر زمین پناہ گاہیں بنانی ہوں گی۔ ڈاکٹر کاکو مارس کی سرزمین کو قابل رہائش بنانے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مارس کو قابل رہائش بنانا آسان نہیں ہوگا لیکن یہ ممکن ہے۔ مارس کی ایٹماسفیئر میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کر کے پودے اگائے جا سکتے ہیں۔ چاند پر پہلے بیس سیٹ اپ کرنا ضروری ہو سکتا ہے تاکہ مارس پر جانے سے پہلے ہم کاسموس میں مضبوط قدم جما سکیں۔ یہ کچھ ایسا ہے جو فیوچر میں حقیقت بن سکتا ہے۔ میشیو کاکو کی کتاب دا فیوچر آف ہیومینٹی مارس پر انسانی کالونیز بنانے کے دلچسپ اور زیادہ حقیقی امکان کو پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب مشکلات اور ممکنات کو ہائی لائٹ کرتی ہے اور کائنات میں وسعت کا نظریہ پیش کرتی ہے۔ دوسرے نقطے کا اگلا پوائنٹ ڈیپ اسپیس میں روبوٹس کا کردار کیسا ہوگا۔
تو ناظرین، روبوٹس کو اسپیس میں وہ مسائل نہیں ہوتے جو انسانوں کو ہوتے ہیں. انہیں آکسیجن، کھانا یا ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں ان ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے جو انسانوں کو بہت وقت لے گا. انٹرسٹیلر ٹریول کے لیے جو شپس چاہیے ان کے سائز بہت بڑے ہوں گے اور انہیں آؤٹر اسپیس میں بنانا انسانوں کے لیے مشکل لیکن روبوٹس کے لیے آسان ہوگا. دوسرے نقطے کا دوسرا پوائنٹ خلا میں انسانی سفر کے بارے میں ہے. موجودہ ٹیکنالوجیز کے ساتھ سولر سسٹم کا سفر کرنا بہت زیادہ وقت لے گا. انسانی جسم اسپیس کے ویکیوم میں اتنی دیر تک نہیں رہ سکتا. ویکیوم وہ چیز ہوتی ہے جہاں کوئی بھی ہوا نہیں ہوتی اور کوئی بھی مشن جلدی اپنی سپلائیز ختم کر دے گا. تیز جہازوں کے ساتھ بھی یہ مسائل برقرار رہیں گے. ایک حل یہ ہے کہ ہم یہ مسائل روبوٹس کو سونپ دیں. خلا میں سفر کے لیے روبوٹس ضروری ہوں گے. اسٹار ٹریک جیسے شوز انٹرسٹیلر ٹریول کو آسان دکھاتے ہیں لیکن اصل میں یہ بہت مشکل ہے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ہم اب تک کر رہے ہوتے. مارس کے بعد اسپیس میں سفر انسانیت کے لیے مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہوگا. دوسرے نقطے میں ڈاکٹر کاکو روبوٹ ٹیکنالوجی میں ترقی کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ہم بلیڈ رنر فلم جیسے روبوٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ روبوٹس اسپیس میں جا کر بڑے شپس بنا سکتے ہیں جو ہمیں سولر سسٹم اور اس کے پرے لے جائیں گے. یہ شپس بنانا ایک بہت بڑا کام ہوگا اور اگر ہم اپنے سولر سسٹم سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو روبوٹس اس کوشش میں ضروری ہوں گے. میشو کاکو کی کتاب دا فیوچر آف ہیومینٹی کا ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ غیر زمینی زندگی سے ملاقات ممکن ہے. انسانی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوگا کہ جب ہم ایلین سے ملاقات کریں گے. کائنات اور ہمارے سولر سسٹم کی وسعت کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم اکیلے زندہ اور عقل مند مخلوق نہیں ہیں؟ شاید ایلینز نے پہلے ہی زمین کا چکر لگا لیا ہو لیکن ان کی ترقی اور ہماری نسبت پریمیٹیو اسٹیٹ کی وجہ سے ہم انہیں پہچان نہیں سکے. کاکو کا ماننا ہے کہ اس صدی میں ہی ہم ایلین سے ملاقات کریں گے. سائنٹسٹ کے اندازے کے مطابق ہماری گیلیکسی میں 20 بلین سے زیادہ زمین کی طرح پلینٹس ہو سکتے ہیں جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایلین اسپیشیز سے ملاقات کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہالی ووڈ فلمز مختلف سینریز دکھاتی ہیں، کچھ دوستی بھرے اور کچھ تشدد والے. حقیقت یہ ہے کہ ایلینز شاید کاسموس کا سفر صرف ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہ کریں جبکہ اور بھی بہت سے غیر آبادی والے پلینٹس ہیں جہاں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایک حقیقی ممکنات یہ ہے کہ ہم شاید ایلین سے بالکل بھی رابطہ نہ کر سکیں کیونکہ ان کا طریقہ اور فریم آف ریفرنس ہم سے مختلف ہو سکتا ہے. ان کی جینیٹک میک اپ کے مطابق وہ مختلف طریقوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہوگا. غیر زمینی زندگی کی تلاش اور کاسموس کو ایکسپلور کرنے کی کوششوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ ہم بہت جلدی ایلین سے ملاقات کر سکیں گے. اگر ہم اس پوری کتاب دا فیوچر آف ہیومینٹی کا تجزیہ کریں یا اس کا خلاصہ نکالیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں: مستقبل کے لیے امید، ٹیکنالوجیز انوویشن یعنی کہ نئی سوچ، ٹیکنالوجیز میں فلسفی سوالات. کاکو اسپیس میں انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے ممکنات کو پیش کرتے ہیں اور خیال پیش کرتے ہیں کہ انسان مختلف پلینٹس اور شاید دوسرے اسٹار سسٹم میں بھی بس جائیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں.